پڑھنی ہے۔ یہ چار ایسی چیزیں ہیں، اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پانی تم نہ پاؤ، تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے، یا اتنا پانی موجود ہے جو تمہاری زندگی باقی رہنے کے لیے ہے، زندگی کی بقا کے لیے ہے، جس سے تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ پانی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طیبا، پھر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سعیدن طیبا، پاکیزہ مٹی کا قصد کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ تیمم قصد کے معنی کے اندر، اور تیمم کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت بھی آدمی پاکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مٹی ہو اس کے پاس پاک، جس حالت کے اندر بھی ہو، جیسی بھی ہو۔ اور تفسیروں والے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مٹی کی جنس ایسی ہونی چاہیے جو آگ سے نہ راکھ ہوئی ہو نہ جلی ہو، آگ نے اس کو نہ جلایا ہو نہ آگ نے اس کو راکھ بنایا ہو۔ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اللہ کریم نے فرمایا دو ضربیں مارنی ہیں۔ پہلی ضرب اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مارنا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پہلے نمبر پر جس وقت مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، پھر ان ہاتھوں کو مل کر جھاڑنا نہیں ہے بلکہ یوں ہی ہاتھ مار کے پھر وجوہکم اپنے پورے چہرے پر مارنا ہے، اور اس کے ٹخنے، اس کے جو کہتے ہیں نا گہرائی والی جگہ ہے، اس کو بھی صحیح طرح سے ملنا ہے۔ فَامْسَحُوا، مسح کرنا ہے، صحیح مل کے اس ہاتھ سے منہ کو، چہرے کو صاف کرنا ہے۔ پھر وَأَيْدِيكُمْ، دوسری مرتبہ پھر مسح کرنا ہے، زمین پر ہاتھ مارنا ہے، پھر اس کو دائیں ہاتھ سے پھر اس کا مسح کرنا ہے، کونیوں سمیت اس طرح پھیر کر، پھر دائیں پھر بائیں، اس طرح مسح کر کے پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ دو فرض ہیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تم لوگوں نے پاک زمین کا قصد کرنا ہے، پاک زمین سے تم لوگوں نے تیمم کرنا ہے، اور تیمم کے دو فرض ہیں، دونوں مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ مفسرین جن میں سے بعض کے اقوال یہ بھی ہیں کہ ایک مرتبہ ہی اگر ہاتھ پھیر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک مرتبہ ہی ہاتھ پھیر کر منہ پر مار لو اور بازو پر مار لو، اگر دو مرتبہ مارو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ مختلف رائے ہیں۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، دو فرض ہے، ایک چہرے پر مارنا ہے اور دوسرا ہاتھوں پر، وہ بازوؤں تک کونیوں سمیت، یہ دو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو واقعہ وہاں چل رہا تھا، یاد ہے نا آپ کو بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس مشکیزہ پانی کا ہے، سے آپ پاکی حاصل کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھوڑی دور فاصلے پر کھڑا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جملے بولے؟ آج کل ہم لوگ ایسے جملوں سے بھی غافل ہیں، ہماری تو رجحان دنیا کے اندر اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم دنیا کے مگن، دنیا کی لاؤ آؤ مگن کے اندر مگن ہیں، لیکن ہمیں موت کی فکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابی کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اگر میرے
تیرے پانی تک تجھ تک پہنچنے تک میرے اوپر موت آ جائے تو میں اس حالت کے اندر، ناپاکی کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں پر تیمم کیا، یعنی مٹی پر ہاتھ مارا، پھر چہرے پر ملا، پھر اس طرح بازو پر مرا، اور تیمم کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھر پانی سے پھر وضو فرمایا۔ تو معلوم یہاں یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ ایک تو وہاں عرب کے لوگ مشرقی زمین میں جایا کرتے تھے، قضاء حاجت کرتے تھے، باقی فقہ کے اندر بہت سارے مسائل وہاں کے لکھے ہوئے ہیں، جہاں پانی نہ ہو تو پھر استنجا کیسا کیا جائے، پاکی کیسے حاصل کی جائے۔ پھر اسی طرح اگر وہاں پانی موجود نہ ہو تو وہاں تیمم کر لیا جائے۔ اور وہاں یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ہر لحظہ، ہر حال، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت موت کو بھی انسان کو یاد کرنا چاہیے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب مبارکہ سے پوچھا کہ اے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ، فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے پتہ نہیں موت ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دیتی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑا دور تو نے موت کو سمجھے ہوئے ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا ظہر سے عصر تک، کسی نے کہا عصر سے مغرب تک، کسی نے مغرب سے عشاء تک کہا، کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک قدم رکھتا ہوں تو دوسرا قدم پتہ نہیں موت مجھے رکھنا دیتی ہے یا نہیں۔ کسی صحابی نے یہ کہا یا رسول اللہ میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ ایک سانس آیا ہے پتہ نہیں دوسرا سانس مجھے موت لینے دیتی ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالآخر نچوڑ نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، تم نے تو موت کو بہت ہی دور سمجھا ہوا ہے، اتنی دور نہیں ہے، موت تو اتنی قریب ہے، میں اتنی موت کو قریب سمجھتا ہوں کہ پلک جھپکی ہے، پتہ نہیں دوسری پلک میری جھپکے گی کہ نہیں، موت پہلے آ جائے گی۔ اور کل میں ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں موت دکھائی دیتی ہے، بندوں کو اپنے حال میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اور جس وقت اللہ کا اٹل فیصلہ موت والا آ جاتا ہے پھر بھاگنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کو موت آنا ہوتی ہے، اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بند قلعوں کے اندر بھی کیوں نہ کھڑے ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے موت وہاں بھی ان کو آگ دے گی۔ تو ویڈیو کے اندر دکھا رہے تھے کہ جیسے موت آتی ہے پھر ادھر ہاتھ آدمی مارتا ہے، ادھر مارتا ہے، پاؤں چلاتا ہے کہ کہیں میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن چاروں طرف سے موت اس کو لپیٹے میں لے ہوتی ہے، پھر یکدم اس کو موت آ جاتی ہے۔ کیا عجیب منظر ہوتا ہے، دیکھنے والے کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر موت کو یاد کرے نا آدمی۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے لیے منع نہیں فرمایا، فرمایا ضرورا قبرستان جایا کرو، زیارت کی کرو، وہاں موت کو یاد کیا کرو، موت یاد آتی ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اتنی دنیا کے اندر مصروف ہیں کہ موت کو تو یاد ہی کبھی نہیں کیا۔ بہرحال اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مسائل ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا نماز کے قریب نہیں جانا، دوائی کے قریب، اسباب کے بھی قریب نہیں جانا، یعنی جس طرح زنا کے دوائی کے قریب نہیں جانا، اسی طرح نماز کے لیے وہ اسباب جس کے دوران نشہ ہے یا جنبی حالت ہے، اس حالت کے اندر بھی مسجد کے اندر بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا نماز کے، یعنی مسجد کے اندر بھی نہیں جانا، یعنی زنا کے قریب نہیں جانا تو زنا کے دوائی کے اسباب کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسئلہ واضح یہاں پر یہ بھی کر دیا کہ اس حالت کے اندر بھی نماز کے قریب نہیں جانا جس وقت تمہارے اوپر نیند کا غلبہ آ رہی ہو۔ نیند آ رہی ہو تو نیند کی حالت کے اندر آدمی نماز نیند رہا ہو، جی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں نے جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے، جی وضو بھی پٹھا سیدھ کیا جلدی جلدی اور نیت باندھ لیجیے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں آگے نہیں پتہ چلتا اونگ آ گئی ہے درمیان میں،
اس کو نہیں پتہ نہیں میں نے قرات پوری کی ہے، ایک سجدہ کیا ہے یا دو کیا ہے، یا پتہ نہیں میں نے سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا، یا ایک رکعت پڑھی ہے یا تیسری میں کھڑا ہوں یا چوتھی میں، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے تھوڑی بہت نیند کر لے، پھر اس کے بعد وہ اٹھ کر نماز پڑھے، تاکہ نیند کا غلبہ ہوگا تو اس وقت بھی نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا جس وقت تم نشے کی حالت کے اندر ہو یا جنبی ہو۔ اسی طرح میرے پیغمبر نے فرمایا نماز کے وقت، نماز کے لیے اس وقت بھی قریب نہیں جانا جس وقت تمہیں نیند کا غلبہ آ جائے، پہلے نیند کو پورا کر لو پھر اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ نیند کے اندر تم یہ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ میں نے پڑھا کیا ہے، کیا مانگا ہے، کیا کھویا ہے میں نے۔ بہرحال اپنی صحیح سمجھداری کے ساتھ جس کا دماغ صحیح متوازن ہے، اعتدال ہے، اس آدمی کے لیے نماز ہے، ورنہ تو دیوانے اور مجنون آدمی پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جس وقت نشے کے اندر ہو، نشے کے اندر دھت ہو، یا پھر تم نے نشہ کیا ہوا ہو تو نماز کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی مساجد کے قریب بھی نہیں جانا، مساجد کے اندر بھی تشریف نہیں لے جانا۔ اور میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بیان جو ہے، یہ آیت کریمہ، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، ذہن سازی کے لیے تھی۔ نہیں بھائی، یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اگلی آیت جو سورۃ مائدہ کے اندر نازل ہوئی ہے انما الخمر والمیسر، شراب کی حرمت کے بارے میں، اس حرمت کی وجہ سے یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ ابھی بھی اس کا حکم باقی ہے۔ یہ وہی حالت ہے اگر مسلمان کوئی آدمی مجبوراً کسی کو شراب کی لت لگا دے، شراب پینے لگ جائے، مسلمان آدمی ہو، جس وقت وہ سمجھدار ہوتا ہے، شراب کے اندر نہیں ہوتا، تو پھر تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے نا۔ جس وقت مسلمان نہیں ہوتا اور پھر وہ شراب پیتا ہے تو وہ تو کافر ہے، لیکن مسلمان ہونے کی ناطے اگر وہ شراب پی لیتا ہے، مجبوراً کوئی پلا دیتا ہے، وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے لوگ شراب پینا، چاہے وہ سبیل بہنے والی ہو یا وہ خشک ہو، جس صورت کے اندر بھی شراب ہو، میرے پیغمبر نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر قسم کی شراب نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اور کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قلیلہ و کثیرہ حرام، اس کا تھوڑا نشہ ہو یا زیادہ ہو، سارے کا سارا حرام ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نسوار کھا لینا، حقہ پی لینا، سرکٹ پی لینا، یہ کوئی نشہ نہیں ہے۔ یہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے قلیلہ و کثیرہ حرام، جس وقت شراب کی حرمت آئی وہاں ہر قسم کے نشے سے ممانعت ہو گئی، حرام ہو گیا، کیونکہ ایمان والا وہی ایماندار ہونے کا مستحق ہے جو نشہ آور چیزوں سے بچا کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نشے سے بچائے اور نماز کا پابند بنائے، کیونکہ ہر لحاظ میں پھر جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مسئلہ بیان کرتا ہے اس کے اندر اللہ کی توحید ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کی عبادت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ نماز والا سر فہرست مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ اور نماز والا کا مسئلہ بھی اتنا قیمتی مسئلہ ہے کہ مومن آدمی وہی ہوتا ہے جو نماز کو کبھی نہیں چھوڑتا، اپنے وقت مقررہ پر پڑھتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز پڑھتا ہے۔ اور جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے نماز، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس پر کفر کا دھبا لگتا ہے۔ اور جو تین نمازیں جس نے چھوڑ دی تو پھر آہستہ آہستہ اوپر دھبوں کا نشان بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ پہلے تو نماز بے حیائی، تنہا عن الفحشاء والمنکر، امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے حکم دیتی ہے، اور برائیوں بے حیائیوں سے نماز روکتی ہے۔ لیکن جس وقت بار بار مسلسل نماز آدمی چھوڑ دیتا ہے تو پھر
وہاں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بالکل نماز کا انکاری ہو جاتا ہے، نماز کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ جس وقت نماز کی توفیق نہیں ملے گی پھر اس کے ایمان کے اندر شک پڑ جاتا ہے، پھر اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بری عادات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہمارے اندر جو بھی غلطیاں کوتاہی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری معاف فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے اور سلامتی والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی کے اندر یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اور اسی طرح جو لوگ پریشان ہیں، ٹینشنوں کے اندر ہیں، اور جو لوگ اپنے دماغ پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں، یا اللہ ان سب کی بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں کو یا اللہ دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آگے آخری لفظ یہ تھے ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ جو کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، آدمی کی نیت ایسی ہو کہ غلطی کوتاہی ہونے پر اس کو عادت نہ بنا لے، بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بری عادت میرے اندر پڑ گئی ہے، یا اللہ میں پاکی حاصل نہیں کر سکا، یہ میں نے مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، یہ سب کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ کان عفوا، معاف کرنے والا بھی ہے اور غفورا، بخشنے والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔